بھی کتنا عجیب ہے. میں دوبارہ بتا دوں تھوڑا خربوزے کے بارے میں. آج کل موسم بھی خربوزوں کا بہت چل رہا ہے. آپ خربوزے کو کاٹیں, پہلے تو اس کے اوپر ایک لیئر ہوگی جو اس کی پیکنگ ہوگی, جو اس خربوزے کو سیو کرنے کے لیے. اتفاق سے آج تک کوئی چیز پیک ارے نہیں ہوئی نا. اتفاق سے کوئی بھی چیز آج تک پیک نہیں ہوئی. پیکنگ کے لیے فیکٹریاں ہوتی ہیں, پیکنگ کے لیے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں جن کا کام صرف پیکنگ کر کے دینا ہے, صرف پیکنگ کرنا ان کا کام ہے. اور اتنی بہترین پیکنگ کہ چھلکے کے اندر رہے گا تو کافی عرصہ سیو رہے گا. اور ایسی پیکنگ کہ پیکنگ بھی کام میں آ رہی ہے. ارے یہ جو فروٹوں کا ڈبہ ہوتا ہے جوس, اس کا جوس پیو, پہلے تو اس کی پیکنگ خود وجود میں آ سکتی ہے بھائی. ڈبہ کمپنیاں ہیں باقاعدہ, ماہرین ہیں, اور پھر وہ ڈبہ پھینک دیا تو کام کا نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پھلوں کا جو اندر کا گودا ہے تمہارے لیے اور اس کی پیکنگ تمہارے جانوروں کے لیے. یہ چھلکا بکری کو کھلاؤ, بہترین چیز. اس کو چائنا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسکریپ کو دوبارہ مشینوں میں بھائی وہ ریسائیکل کر کے پھر کچھ اور بنا کے پیش کرے. اللہ نے فرمایا اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا رب بڑا قادر ہے. وہ اس پیکنگ کو چائنا جائے گی, پھر یہ گھوم پھر کے پھر بکریوں کے پیٹ میں دودھ بہت مہنگا ہو جائے گا. ڈائریکٹ کاٹ کے کس کو کھلاؤ؟ بکری کو کھلاؤ. وہ بڑے کے کھڑی بھی, میں تو بکریاں پالی بھی ہے نا, ہم خربوزہ کھا رہے ہو تو بکری کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ ابھی مجھے بھی ملنے والا ہے, وہ کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ پیکنگ فوراً کس کو کھلا دو. جنرل نالج کی کچھ باتیں بتاتا رہتا ہوں نا, جن لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے, حکیموں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتے ہیں. فائدے کی چیز ہے, اگر پارسل ہو جائے تو کیا ہے. یہ جو وٹامن D3 ہے نا, ڈی بڑی مشکل سے ملتا ہے نا, سب کو پتا ہوگا. مچھلی میں زیادہ تر دھوپ میں ہوتا ہے, آلو کے چھلکوں میں ہوتا ہے. سنا ہے واللہ عالم بہت سے لوگوں سے کہ آلو کے کس میں ہوتا ہے, چھلکوں میں. ابھی آلو کے چھلکے کھانے کی چیز نہیں ہے انسان کی. عید کے چکر میں چھلکے کھانا شروع کر دیا بیٹا. اس کا طریقہ ہے چھلکے بکری کو کھلاؤ, اس کا دودھ پیو, وٹامن ڈی ملے گا ہے بھائی. تو اللہ نے ایسی چیزیں جو ہم براہ راست نہیں کھا سکتے تھے, اللہ نے کہا کس کو کھلاؤ. بہت سے لوگوں کے چنے کی دال ہضم نہیں ہوتی, اس میں آئرن ہے. چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور اس کا دودھ پیو, آئرن ملے گا آپ کو, ڈائٹ والا خاندانی, دودھ ہضم ہو جائے گا. کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں بھائی. تو چھلکا کس کو کھلایا جائے گا. اب یہ جو سیب کے چھلکے میں آئرن بہت ہوتا ہے, لیکن وہ چھلکا آپ کے ہضم نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ بکری کیا کھائے گی, اگر تم سب کچھ یہ بھی ہر چیز کے چھلکے تم ہی کھاؤ گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. تو اللہ نے کیا کہا کہ بھائی سیب خود کھاؤ, اور ڈاکٹر 100 دفعہ بھی کہہ کہ چھلکے میں وٹامن زیادہ ہیں, تو بھائی وہ یقیناً ہے, لیکن اس کا ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو وہ کس کو کھلا دو, بکری کو کھلا, پھر اس کا دودھ پی لو تم. بکری کو جو چیز کھلائی جائے نا, بہت جلدی اس کے دودھ میں وہ اثرات. تبھی تو دیکھو صدر زرداری نے بکریاں پالی ہوئی ہیں, پتا ہے آپ کو. جو ریٹائر صدر زرداری صاحب ہیں, بکریاں پالی ہوئی ہیں. کوئی بیماری ہو گئی تھی, ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا علاج صرف بکری کے دودھ میں ہی ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہلکا نہ سمجھا کریں, جانور پالنا اور خالص دودھ اور تازہ دودھ, یہ جو آرگینک چیزیں ان کو معمولی نہ سمجھیں. خیر, تو اب وہ خربوزے کا چھلکا آپ نے کھلا دیا بکری کو, اندر کا گودا. پھر آپ جب اس کو کاٹتے ہیں, اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے, بیج. اس بیج کو آپ, جتنے بھی بیج ہیں نا, سب کو آپ زمین کھود کے زمین میں ڈال دیں. خربوزے پہ ایسی رپورٹ سائنسدان پیش نہیں کرتے. وہ صرف یہ بتائے گا حکیم, ڈاکٹر, سائنسدان, کہ خربوزے کے اندر کیا کیا فائدے ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں. قرآن جب پھلوں کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی رپورٹ پیش کرتا ہے جس سے ہم اس کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانیں. اس بیج کو آپ زمین میں دفن کر دو, کچھ بھی نہیں ہے, بیکار کام ہے. زمین, سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے, کسی چیز کو زمین میں ڈالنا. سب سے آسان کام کیا ہے, کہتے ہیں مٹی میں پھینکو, کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. پنجابی میں کہتے ہیں جب کوئی بات نہیں ہو جائے, مٹی پاؤ یار, کیونکہ کسی چیز میں مٹی ڈالنا سب سے, ابے مٹی پاؤ یار. اللہ نے کہا اس کو ہیرا بنانا ہے نا, مٹی پاؤ. کیا کر دو,
اللہ اگر کہتے اس بیج کو لے جاؤ سائنسدانوں کے پاس کہ اس سے دوبارہ خربوزہ بنانا ہے، بڑا مشکل کام ہو جاتا نا. خربوزے کتنے مہنگے ہو جاتے، گندم کتنی مہنگی ہو جاتی. سائنسدان پیدا ہوتے صدیوں کے بعد، ڈارون پیدا ہوتا، وہ بتاتا، کیونکہ لوگ اس کو بڑا ذہین سمجھتے، وہ بتاتا اس خربوزے سے دوبارہ خربوزہ کیسے پیدا ہوگا. بڑا لمبا پروسیس، ہزاروں سال لگتے. اس طرح کی سائنس ترقی پتہ نہیں پھر بھی ایجاد ہوتا نہ ہوتا. اب تک تو ایجاد ہوا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اتنی ترقی کر لی مگر اب تک تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. اور کہہ رہے ہو خود بخود وجود میں آ گئے. انسان جیسا ذہین آدمی جس چیز کو اب تک نہیں بنا سکا وہ اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ انسان جیسا ذہین مخلوق نہیں بنا سکی، وہ آپ اس کے بارے میں فرض کر رہے ہیں کہ یہ خود سے ہو رہی ہے سب کچھ. تو اس بیج پہ آپ کیا کریں؟ ڈالیں نہیں، مٹی پائیں. اس پہ کیا کریں؟ مٹی پاؤ. جیسا ہی آپ نے مٹی پائی تو اللہ کی قدرت کا شاہکار وجود میں آ گیا. ایک بالکل عجیب سی چیز بنتی ہے، ایک معمولی سی ننھی سی کوپل نکلتی ہے اور زمین کے سینے کو پھاڑ دیتی ہے. کتنی بھی سخت زمین ہونا، کیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکریچ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ایک دراڑ پڑتی ہے اور بالکل ایک بیج سے ہٹ کے ایک الگ چیز وجود میں آتی ہے. پھر وہ بیل چڑھنا شروع ہوتی ہے اور بیلوں کا جو انداز ہے، تبھی قرآن کہہ رہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے اللہ کے فرما بردار ہیں جیسے کوئی اپنا سر زمین میں رکھ کے جھک جاتا ہے نا. کیا مطلب؟ جس ٹریک پہ اللہ نے چلا دیا بالکل تمیز سے اسی ٹریک پر چلتے رہتے ہیں. بیل کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جو بھی چیز تجھے نظر آئے اوپر جانے والی، بس وہاں چڑھنا ہے تو نے. حالانکہ بیلوں میں عقل نہیں ہوتی. اب آپ گھر میں دھاگے لگا کے دیکھیں بیلوں کے، جہاں کوئی موقع ملے گا نا وہ ایک دم ایک دھاگا نکلے گا بیل کے اندر سے اور وہ اس پہ لپٹنا شروع. جیسے کیٹو کی پہاڑی پہ کوئی چڑھ رہا ہو، کہیں سے بھی موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے سہارا لے کے اوپر چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی کہیں بھی موقع ملے گا کیونکہ ان کو روشنی چاہیے، دھوپ چاہیے. اس روشنی کے چکر میں، دھوپ کے چکر میں جہاں جہاں موقع ملے گا وہ لپٹتی چلی جائے گی. یہ اتفاق سے ہوا ہے. آگے چلو، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. پھر تھوڑے دنوں میں اس میں پھول پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پھول کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس میں کلر ہوتے ہیں. یہ تتلیوں کو، مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. جب یہ مائل کرتے ہیں تو اس سے جو ان کے اوپر جو ریزے لگے ہوتے ہیں، ان ریزوں میں نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے اور نر اور مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہونا شروع. یہ بالکل ایک الگ پروسیس ہے، بالکل اس کا پچھلے سے کوئی لنک لگتا نہیں ہے. یعنی بالکل ایک عجیب چیز وجود میں آ رہی ہے. پھر وہ ایک کچا جو ہے نا ایک خربوزہ پیدا ہو جائے گا. پھر اس کو آپ کاٹ کے دیکھیں، کڑوا. تھوڑے دنوں میں دھوپ لگنے سے، پانی ملنے سے کیا ہوگا؟ وہ بالکل کلر بھی چینج. ویسا ہی خربوزہ کاٹیں گے دوبارہ اس کے اندر جب کاٹ کے دیکھیں گے تو جو بیج آپ نے بویا تھا اسی جیسے درجنوں بیج. یہ جو سائیکل ہے گھوم رہا ہے. کبھی آپ نے کروڑوں سال میں ایسا دیکھا کہ یہ جو بیرنگ ہوتے ہیں یہ گھومتے ہیں نا تو دوسرے بیرنگ کو گھماتے ہیں. کبھی اربوں کھربوں کروڑوں سال میں دو بیرنگ اس طرح سے ایڈجسٹ ہوئے آپس میں کہ ایک گھوم رہا ہو تو دوسرا بھی ساتھ ساتھ گھومنا شروع کر دے. اربوں کھربوں سال میں ایسا کبھی ہوا؟ تو بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر خود سے انسٹال ہو گئے کہ اس سے وہ زمین میں جائے گا، کوپل نکلے گی، بیل چڑھے گی، پھر اس میں پھول نکلے گا، پھر اس میں پھل پیدا ہوگا، پھر اس میں کچا پھل، پھر میٹھا پھل، پھر پکے گا، پھر اسے کاٹو گے، پھر اس کے اندر سے سینکڑوں بیج. پھر ان ہر بیج میں یہی پروسیس. اتنا پیچیدہ سافٹ ویئر بیج کے اندر خود بخود کیسے انسٹال ہو گیا اور ایسا سائیکل خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں ڈاروین جیسا پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. وہ بدبخت انسان تھا، اس کی قسمت خراب تھی، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا کے چلا گیا اپنے آپ کو. اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ خربوزہ اور یہ انار اور یہ انگور اور یہ ایک ایک چیز
فالق الحب والنوا، گٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بنانے والا خدا، اس گٹلی میں خود سے سافٹ انسٹال نہیں ہو سکتے، اس کے بارے میں تو نے فرض کر لیا کہ خود سے بنی ہے، اور تو خود سے کیسے بن گیا؟ یہ نہیں بن سکتی، تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔